قانون نہیں ہوتا تو صرف خوف زندہ رہتا ہے، جب کوئی حکومت نہیں ہوتی تو انسان انسان کا دشمن بن جاتا ہے، اور جب انسان آزاد ہوتا ہے تو سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ یہ الفاظ کسی آمر کے نہیں، ایک فلسفی کے تھے، ایک ایسا مفکر جس نے انسان کی فطرت کو ننگا کر کے دکھایا، جس نے کہا انسان فطری طور پر خود غرض، لالچی اور پرتشدد ہے، اور امن قائم رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے: طاقتور ریاست، مطلق العنان حاکم اور مکمل کنٹرول۔ یہ تھے تھامس ہابس۔ تھامس ہابس ایک مشہور برطانوی فلسفی تھا جو 1588 میں پیدا ہوا اور 1679 میں وفات پا گیا۔ وہ جدید سیاسی فلسفی کا بانی سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پر ریاست و سوشل کنٹیکٹ کے نظریے کے حوالے سے ہابس نے اپنی مشہور کتاب لیویتھن میں انسانی فطرت، ریاست، قانون اور اقتدار کے بارے میں تفصیلی نظریات پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تھامس ہابس کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے، اس کا کنٹیکسٹ کیا تھا۔ اس کے دو کنٹیکسٹ ہیں، ایک پولیٹیکل کنٹیکسٹ اور دوسرا انٹلیکچوئل کنٹیکسٹ۔ جب تھامس ہابس پیدا ہوتا ہے تو انگلینڈ کے اندر سول وار چل رہی تھی، وہاں پہ رویل کے حمایتی اور پارلیمنٹ کے حمایتی دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک خوف کا سا سما تھا۔ اسی حوالے سے تھامس ہابس کہتا ہے کہ میری ماں نے صرف مجھے جنم نہیں دیا بلکہ میرے ساتھ خوف کو بھی جنم دیا۔ اس کے علاوہ انٹلیکچولی دیکھا جائے تو ہابس جو تھا یہ کیلپرس لا آف موشن اینڈ گلیلیوز لا آف فالنگ باڈیز سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور اسی لحاظ سے وہ اسٹیٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتا تھا۔ اب تھامس ہابس کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اپنی پولیٹیکل فلسفی میں وہ سب سے پہلے انسان کی نیچر کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو انسان ہے بائی نیچر انڈیویجولسٹک ہے، سیلف سیکنگ ہے، خود غرض ہے، فیئرفل ہے، اور لڑائی جھگڑے کرنے والی نیچر کا بندہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا شخص جس نیچر میں موجود ہوگا اس کو وہ اسٹیٹ آف نیچر بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی جو اسٹیٹ آف نیچر ہوگی اس میں کیا ہوگا، اس میں کوئی موریلٹی نہیں ہوگی، کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، کوئی اسٹیٹ نہیں ہوتی اور کوئی لا نہیں ہوتا۔ اس اسٹیٹ آف نیچر کے اندر وار ہی وار ہوتی ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتا رہتا ہے۔ اب وہ ساتھ میں یہ وجہ بھی بتاتا ہے کہ یہ وار کیوں ہوتی ہے، یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے کیوں رہتے ہیں۔ اس لڑائی جھگڑے کی وجہ ایکچولی وہ نیچرل رائٹس کا استعمال تھا جو ہر شخص اپنے اپنے لحاظ سے کرتا تھا۔ جب ہر شخص نیچرل رائٹس کو اپنے حساب سے اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سنگل انٹرپریٹر نہیں ہوتا، کوئی سنگل ایگزیکیوٹر نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں ان کے درمیان اختلافات آتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ساتھ میں تھامس ہابس بات کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر ریزن موجود ہے، انسان کے اندر ریزن موجود ہے، عقل موجود ہے۔ وہ پیشن کا سلیو تو ہے لیکن عقل بھی اس کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ پیس اینڈ سیکیورٹی کی طرف موو کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک کنٹیکٹ سائن کرتا ہے۔ وہ کنٹیکٹ اس طرح سے سائن کرتے ہیں کہ تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں کنٹیکٹ کر کے اپنی پاورز کو ایک اتھارٹی کو دے دیتے ہیں۔ اس اتھارٹی کا وہ نام دیتا ہے لیویتھن یا سوورن کہتے ہیں۔ اب یہ جو کنٹیکٹ ہوا ہے یہ لوگوں کا آپس میں کنٹیکٹ ہوا ہے، لوگوں کا اور سوورن کا کنٹیکٹ نہیں ہوا۔ سوورن اس سے بری الزامہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک یونیلیٹرل کنسیپٹ ہوتا ہے، کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ سوورن بنتا ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ منارکی، ارسٹوکریسی اینڈ ڈیموکریسی میں سے کسی بھی قسم کی گورنمنٹ کو بنا سکے۔ اس کے علاوہ وہ لاز کو انفورس کر سکے، اپنی پاورز کو استعمال کر کے لوگوں کو اوبے کرنے پہ مجبور کر سکے۔ اس کے علاوہ وہی ڈیفائن کرے گا کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔ وہ کسی بھی کنوینٹ کا پارٹی نہیں ہے، وہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ ایک مطلق العنان شخصیت بن جاتا ہے، تھامس ہابس کا جو لیویتھن ہے۔ تھامس ہابس کے مطابق لیویتھن کے 3 کام ہوتے ہیں: لیجسلیٹو والے کاموں کو سنبھالنا، ایگزیکٹو کے کاموں کو سنبھالنا اور جوڈیشری کے کاموں کو سنبھالنا۔ مطلب کہ قانون بنانا، قانون کو ایگزیکیوٹ کرنا اور انصاف کرنا، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھامس ہابس کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس کی ماڈرن ڈے ریلیونسی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سیکیورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کئی ممالک میں جہاں سیکیورٹی اور امن کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جیسے چین، سعودی عربیہ، حتیٰ کہ امریکہ کو بھی، وہاں ہابس کی فکر کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سیاست، دہشت گردی کے خلاف قوانین اور سخت نیشنل سیکیورٹی پالیسیز ہابس کے اصولوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آٹوکریٹک رجیمز کے لیے بھی تھامس ہابس جواز پرووائڈ کرتا ہے۔ تھامس ہابس کا کہنا تھا کہ امن قائم رکھنے کے لیے سختی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح امن قائم رکھتے ہیں نارتھ کوریا، سعودی عربیہ،
ایران اور اس طرح کی جو ریاستیں ہیں جہاں پہ آمرانہ حکومت ہے وہ امن کے لیے سختی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید سیاسی فلسفے کی بنیاد بھی تھامس ہابس نے رکھی۔ تھامس ہابس کے بعد آنے والے جو فلاسفر تھے جن میں جان لاک اور روسو ہیں، انہوں نے ہابس کے سوشل کنٹیکٹ کو چیلنج کیا اور ڈیموکریٹک بیسس پرووائڈ کی، لیکن تھامس ہابس نے ریاست، حکمرانی اور امن کے نظریاتی ڈھانچے کی بنیادیں رکھی، جسے جدید سیاسی سائنس کے اندر آج بھی بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تھامس ہابس ایک حقیقت پسند مفکر تھا جس کا بنیادی مقصد امن، بقا اور نظم کا قیام تھا۔ اس کے لیے وہ مطلق العنان ریاست کا حامی تھا اور سمجھتا تھا کہ اگر انسانوں کو کھلی آزادی دی جائے تو وہ ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے۔ تھامس ہابس کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے وہ کافی حد تک آج کل کے دور میں ریلیونٹ ہے، اس لیے تھامس ہابس آج بھی سیاست، قانون اور گورننس کی دنیا میں ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج یہیں تک ہم پڑھیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جان لاک کے حوالے سے بات کریں گے، دین جے روسو کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی جو سوشل کنٹیکٹ ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں۔ آپ تھامس ہابس کی فلسفی کے حوالے سے کیا ریلیونٹ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ آپ لازمی بتائیں کمنٹ میں۔ شکریہ۔